السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کے اسرار و رموز کیا ہے؟ آج کی مجلس میں کوشش کی جائے گی کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ارکان اربعہ میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گہرائیاں لکھی ہے روزے سے متعلق، وہ عرض کی جائے۔ بہت محنت کی ہے ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ روزے کی حقیقت کے بتانے کے سلسلے میں۔ روزہ بدنی عبادت ہے، بھوکا رہنا ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض نہیں کیا۔ مدینہ پاک آنے کے 2 سال بعد فرض کی۔ جب توحید رس بس گئی، نماز سے عشق اللہ تعالیٰ سے بن گیا، اس کے بعد روزے کا حکم دیا گیا۔ خوشحالی آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا۔ مکہ مکرمہ میں تنگی کے زمانے میں مارے جانے، پیٹے جانے، فاقہ کشی، ناداری کے دور میں روزے کا حکم نہیں آیا، بلکہ فراوانی کے دور میں آیا۔ یہ دوسرا پہلو غور کرنے کا ہے۔ تیسری بات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور کرو میرے بھائیوں، انسان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک جسم، ایک روح۔ 11 مہینے عالمی جسم کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ جسم تقاضا کرتا ہے کھانے کا، روح تقاضا کرتی ہے کھلانے کا۔ جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، روح کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم سو کر خوش ہوتا ہے، روح جاگ کر خوش ہوتی ہے۔ جسم غفلت، ہنسی، دل لگی میں خوش ہوتا ہے، اور روح اللہ کے سامنے رو کر خوش ہوتی ہے۔ جس کے تقاضے جتنے پورے کیے جائیں گے وہ اتنا طاقتور ہوگا۔ جسم کے ریکوائرمنٹ پورے کیے، جسم طاقتور ہوگا۔ روح کے تقاضے، ریکوائرمنٹ پورے کیے، روح طاقتور ہوگی۔ جسم بدلتا ہے، روح نہیں بدلتی ہے۔ جنت تک پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ایک ہی روح ہے، جسم بدلتے رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ کا جسم الگ ہے، بچپن کا الگ ہے، جوانی بڑھاپے کا الگ ہے،
جسم کا ٹھکانہ مٹی ہے، روح کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر ہم نے گھوڑے کو تو کھلایا، سوار کو نہیں کھلایا، گھوڑا جدھر چاہے لے کر چلا جائے گا۔ گھوڑے کو بھی کھلانا ہے، سوار کو بھی کھلانا ہے۔ جسم کے تقاضے تو پورے کر ہی رہے ہیں، روح کے تقاضے بھی پورے کرنا ہے۔ جو روح سوار ہے جسم کی سواری پر، سواری بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا ہے۔ کسی علاقے میں جانا ہے، آٹو میں گئے، کار میں گئے، بس سٹینڈ تک، ایئرپورٹ تک، وہاں سے ہوائی جہاز، وہاں سے دوسری کار، سواریاں بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے سواری کو تو خوب کھلایا، جسم کو، لیکن سوار روح کو نہیں کھلایا۔ ذکر کی طرف طبیعت نہیں چلتی، کھانے کی طرف خوب چلتی ہے۔ جسم کو راحت پہنچانے کا بہت شوق ہے، نیکی کے ماحول میں روح کو رکھنے کی طلب نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل رہا رمضان آتا ہے روحانیت کو، سوار کو طاقتور بنانے کے لیے روزہ رکھ کر۔ تیسری بات، انسان نہ حیوان ہے نہ فرشتہ، نہ حیوان ہے نہ فرشتہ، اس میں بہیمیت، حیوانیت کی خصوصیت بھی ہے، اور فرشتوں کی خصلتیں بھی آ سکتی ہے۔ رمضان میں کھانا چھڑا کر، نیند کم کر کے، 20 رکعت پڑھا کر، اعتکاف میں بٹھا کر، صدقہ خیرات میں اضافہ کر کے، اس کے اندر فرشتوں والی خوبیاں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ اگر روزہ وہ ہو جیسے ہونا چاہیے، وقت گزاری والا نہیں، سو کر گزارنے والا نہیں، راتیں کھیل کود میں لگائی جانے والی نہیں، ظہر سونے میں، عصر افطار کی تیاری میں، اور مغرب چٹوروں چٹخاروں میں، اور عشاء بازاروں میں، یہ روزہ کھانے پینے کے اوقات تو بدل رہا ہے، زندگی نہیں بدل رہا ہے۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نہیں کھاتے، اللہ ہمدردی کرتے، اللہ نہیں سوتے، یہ کمزوریوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کتنے بردبار اور حلیم ہیں، اللہ کتنے صبر والے ہیں، صبور ہیں۔ روزے کے ذریعے سے یہ انسان جس اللہ کا خلیفہ ہے، اس اللہ کی کچھ صفت اس کے اندر آ جائے، اس کی مشق کروائی دے۔ اس انسان میں، اس خلیفہ میں، اس اللہ کے نمائندے میں صبر نہیں ہوگا تو مخلوق کی خدمت کیا کرے گا؟ ہمدردی نہیں ہوگی، انسانیت کے لیے کیا غم خواری کرے گا؟ جاگے گا نہیں تو حالات کو کیا جانے گا؟ بھوکا نہیں رہے گا تو بھوکوں کا درد کیا سمجھے گا؟ اس انسان کے اندر خلیفہ میں، جس کا وہ خلیفہ ہے، اس سے مناسبت
پیدا کروانے کے لیے روزہ رکھوایا گیا۔ دنیا میں کچھ قومیں ہیں جو سنیاس کرتی ہیں، رہبانیت اختیار کرتی ہیں، جنگلوں میں چلی جاتی ہیں، اور کچھ قومیں ہیں جو حیوان بن چکی ہے، درندگی کے نیچی سطح تک پہنچ چکی ہے، ڈائننگ ہال اور بیت الخلاء ٹوائلٹ کے درمیان پوری عمر کٹ جاتی ہے۔ شہوت اور شکم، معدہ پرستی، پیٹ کے تقاضے، زبان کے چٹخارے، اسی پر انسانیت اپنی ساری توانائیاں نچوڑتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معتدل نظام بنایا، ایک معتدل نظام بنایا انسانوں کے اندر، کہ رہبانیت بھی نہیں، حیوانیت بھی نہیں، بلکہ اس کے اندر انسانیت، للہیت بھی پنپتی رہے۔ دوسرے مذہبوں میں برت رکھا جاتا ہے، روزے کا تصور عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی ہے۔ کسی حادثے کی یاد میں، کسی غم کے تازہ کرنے میں، کسی خوشی کے اظہار میں، لیکن اسلام نے روزہ دیا تقوی پیدا کرنے کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ روزے کی حالت میں چھوٹا بچہ بھی کھانا نہیں کھائے گا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پانی نہیں پئیں گے تنہائی میں بھی، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے، وضو کر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے قطرہ بھر پانی نیچے اتر گیا۔ جیسے کھانے پینے اور خواہش کے معاملے میں اللہ دیکھ رہا ہے، کیا تنہائیوں میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا رمضان کے بعد اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا بازار اور ملازمت میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تقوی اور احسان کے وسیع مفہوم کو لانا ہے، لعلکم تتقون۔ 15 دن گزر گئے، اب خود احتسابی کرو، کیا واقعتاً تقوی میں اضافہ ہوا، یا جو ولولے تھے مہینے کے شروع میں عبادت کے وہ بھی کم پڑ گئے؟ 30 روزے رکھنا تسلی دی اللہ نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ رکھو، تم سے پہلے والوں کو بھی روزے دیے گئے۔ ایسا سنتا ہے آدمی تو اس کو طبیعت پر زیادہ بوجھ نہیں ہوتا۔ روزے کا وقت متعین کیا، صبح صادق سے لے کر مغرب تک، اور دن متعین کیے 29 یا 30 دن، تاکہ انسان اپنی طرف سے امبیلنس نہ ہو جائے، بے اعتدالی کا کوئی عمل نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو بھی ترتیب سوچو گے وہ جسم کے نظام کو خراب کر دے گی۔ غذا کو کم کروائے، غذا کو کم کروائے، دوپہر کا وقت ختم کر دیا گیا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ پورے دن رات بھوکا رکھا جاتا، نہیں، ایک وقت کم کیا۔ غذا سے تعلق بھی ہے، طبیعت پر بوجھ ہو، رات میں روزے کا وقت نہیں تاکہ طبیعت پر بوجھ ہو۔ توڑ توڑ کر بھی روزہ نہیں رکھوایا، آج ایک روزہ پھر 2 دن کے بعد، مسلسل 1 مہینے کا رکھوایا، تاکہ نفس کے اوپر بوجھ پڑنا چاہیے۔
پورے مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھیں، اجتماعیت کو تقویت پہنچانے کے لیے، وحدت امت کو قوت پہنچانے کے لیے، امت پنے کے جذبات مضبوط کرنے کے لیے۔ عالمی موسم ہے عبادات کا اور اعمال صالحہ کا جشن عام ہے۔ ساری کمزوریوں کے باوجود امت مسلمہ پورے عالم میں اعمال صالحہ کا جشن بھی ہوتا ہے اور عبادات کا عالمی موسم بھی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، امام غزالی فرماتے ہیں اگر روزے دار یہ سوچے کہ میں نے دوپہر میں نہیں کھایا، اب مجھے رات میں خوب کھانا ہے، بے ڈھنگے پن سے غذا کی مقدار کو بڑھانا اور روزہ کاٹنے کے لیے دن کے اکثر وقت سوتے رہنا، یہ فرض کا قرض تو اتار دے گا، روزے کا اثر نہیں دلائے گا۔ روزے کے ذریعے سے جو تربیت ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی۔ بھوک محسوس ہو، نفس پر چوٹ لگے، بھوکے کا درد محسوس ہو، آنسو نکلے، رقت پیدا ہو، چھریاں چلے طبیعت پر، یہ مقصود ہے۔ سحری میں کہا گیا کہ ضرور کھاؤ، برکت ہے، آخر میں کھاؤ، اور افطار میں کہا گیا کہ جلدی کیا جائے، وقت شروع ہونے کے بعد دیری نہ کی جائے تاکہ بے جا فاقہ کشی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ راز ہے جو علماء کرام نے لکھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ 3 قسم کا ہے۔ عام لوگوں کا روزہ کھانا اور پانی چھوڑنے کا، اور خواص کا روزہ کھانا پانی چھوڑنے کے ساتھ گناہ بھی چھوڑنے کا روزہ۔ تیسرا سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے کہ دل روزہ رکھ لے اللہ کے غیر سے، دل نے روزہ رکھ لیا اللہ کے غیر سے۔ سوچو میرے بھائیوں، کپڑے خریدتے ہو کوالٹی چاہیے، چائے پیتے ہو معیاری چاہیے، پتہ نہیں حلیم کی کتنی دکانیں باقی ہیں، لیکن تراویح اور عبادت کی بات آتی ہے تو کوالٹی کا خیال بھی نہیں آتا۔ بوجھ اتر جائے تراویح کا، کب پیش کریں گے ہم عمل کو اللہ کے دربار میں بنا بنا کر، سجا سجا کر، بہت سجایا، گوری چمڑیوں کو، کپڑوں کو، چپلوں کو، گاڑیوں کو، گھروں کو، ٹوائلٹس کو، باتھ روم کو، دل کو سجانے کی فکر کب آئے گی؟ ٹوائلٹ سجائے، واش بیسن سجائے، تلاوت کو سجانے کا غم نہیں، دل کو سنوارنے کا غم نہیں۔ اس کمی کو محسوس کرو گے تب جاؤ گے اللہ والوں کی مجلس میں، تب جاؤ گے دعوت و تبلیغ میں، تب جاؤ گے خانقاہوں میں، تب بیٹھو گے اللہ والوں کی صحبت میں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سب کہہ رہے ہیں کتنے تھے آئندہ، گزشتہ سال اس سال نہیں، کتنے ہیں نہیں رہیں گے۔ اگر واقعتاً موت یاد ہوتی، تیاری کا اثر محسوس ہوتا، تیاری سے یاد رہنے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹرین کا ٹائم قریب آ رہا ہے، یاد نہیں ہے، گھڑی دیکھو، آدمی ڈانٹتا ہے۔ موت جس کا وقت متعین نہیں، اتنے کم درجے کا روزہ، قضا روزے الگ، قضا نماز الگ۔ حیرانی ہوتی ہے سن کر
ایسے لوگوں کی تعداد اب دنیا میں مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے جنہیں قرآن پوری زندگی ایک مرتبہ بھی ناظرہ پڑھنے کی توفیق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑا بدقسمت بھی کوئی ہے؟ ایک مرتبہ پوری زندگی میں ناظرہ بھی مکمل کرنے کی توفیق نہیں۔ تڑپنا، پھڑکنا، رقت کے ساتھ پڑھنا، تدبر کرنا، معنی میں غور کرنا، قرآن کا داعی بننا، غیر مسلموں میں ترجمانی کرنا بہت دور کی بات ہے۔ روزہ رکھا ہے اللہ نے رمضان میں، اس لیے کہ قرآن اتارا گیا رمضان میں، دونوں میں گہرا ربط ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں اللہ ہم سب کو تربیت والا رمضان عطا فرمائے، بچے کچے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔